السلام علیکم یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے اور ہم اور آپ سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں کہ نہیں؟ سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کی محفل میں آتا وہی ہے جس سے غوث اعظم بلاتے ہیں، بغیر ان کی مرضی کے، بغیر ان کے یاد کیے ہوئے آپ ان کی محفل میں آ نہیں سکتے، کیونکہ جب وہ بلائیں گے تب ہم اور آپ سرکار غوث اعظم کی محفل میں آئیں گے۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا شیخ لال محمد بدخشانی۔ کیا نام تھا؟ آئیے گفتگو ہو رہی، تقریر نہیں ہو رہی۔ شیخ لال محمد بدخشانی سرکار غوث اعظم کا بہت ذکر کرتے تھے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، ہمیشہ وظیفہ پڑھتے رہتے تھے، ہمیشہ یہی وظیفہ۔ کئی سال گزر گئے، پورا مسئلہ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن یہ خیال آیا شیخ لال محمد بدخشانی کو کہ سرکار غوث اعظم کا میں صبح شام نام لیتا ہوں، پتہ نہیں غوث اعظم میرے جو نام لینے کا طریقہ ہے، جو میں نام لیتا ہوں، سنتے بھی ہے کہ نہیں سنتے، میرا یہ عمل دیکھتے بھی ہے کہ نہیں دیکھتے۔ میں تو سارے سے عمل کروں، مدتوں ہو گئے مجھے یہ کام کرتے کرتے۔ خیال آیا، رات کا وقت آیا، بستر میں لیٹے، آنکھ لگی، لیکن دل کی آنکھ جاگ گئی۔ دیکھا کیا، ایک میدان ہے، ریگستان ہے، اور شیخ لال محمد وہاں کھڑے ہیں، خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور کس عالم میں؟ عالم یہ ہے کہ سر پر کوئی ٹوپی نہیں، ننگے سر ہے، اور دیکھا کہ سرکار غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے سرکار غوث اعظم چلے جا رہے ہیں، اور یہاں سے شیخ لال محمد کھلے ریگستان میں کھڑے ہوئے ہیں، سر پر کوئی ٹوپی نہیں۔ جب سرکار غوث اعظم کو دیکھا تو فوراً آگے بڑھے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، قدموں کو چوما، اور کہا سرکار غوث اعظم اے عبد القادر جیلانی آپ تشریف لے آئے۔ جب یہ کہا تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ لال محمد بدخشانی، اے بدخشانی تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ وظیفہ جو میرا نام جپتے ہو، جو صبح شام میرا نام لیتے ہو، مجھے معلوم نہیں؟ سنو سنو اے بدخشانی، جب تک عبد القادر کسی کو یاد کرتا نہیں تب تک وہ عبد القادر کو یاد کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے عبد القادر اس کا نام لیتا ہے، تب اللہ کی توفیق سے وہ عبد القادر کا نام لیا کرتا۔ یقین ہو گیا نا کہ ہم ایسے نہیں آئے، سرکار غوث اعظم کی محفل میں ایسے نہیں آئے، نہ ان کی محفل میں بغیر ان کی مرضی کے کوئی آ سکتا ہے، نہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا نام لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور، مجھے اطمینان ہو گیا کہ یقیناً اب مجھے یقین ہو گیا، میں تو سوچتا تھا، میں آپ کا نام جپتا تھا، پتہ نہیں غوث اعظم سنتے کہ نہیں، لیکن آپ نے حل کر دیا مسئلہ حل ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا سنو، تم چٹیل میدان میں، تم ریگستان میں بغیر سر میں ٹوپی کے کھڑے ہو، ٹوپی سر پر نہیں ہے، سنو ایک سرکار غوث اعظم نے صافہ دیا اور کہا سنو یہ صافہ اے بدخشانی جیلان سے تمہارے لیے صافہ لے کر آیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم صافہ دے رہا، اور جیسے انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا لینے کے لیے، سرکار غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا دینے کے لیے، اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا لینے کے لیے، آنکھ کھل گئی، لے نہیں پائے، آنکھ کھل گئی، بے چین بے قرار ہو گئے، صافہ نہیں ملا، آنکھ کھلی، نہ سرکار غوث اعظم ہے نہ صافہ ہے، لیکن گھر خوشبو سے مہکتے ہیں، کیونکہ خواب میں کسی اور کو نہیں، ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم کو دیکھا ہے، نبی کائنات کے شہزادے کو دیکھا ہے، جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار غوث اعظم نہیں ہے، صافہ نہیں، لیکن گھر مہک رہا ہے۔ سوچنے لگے اب میں یہ خواب اپنے پیر کو جا کر بتاؤں گا کہ آج سرکار غوث اعظم کی زیارت ہو گئی۔ شیخ ابو المعالی کی بارگاہ کی طرف چل دیے، پہنچے، جیسے آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو المعالی نے دیکھا کہ میرا مرید شیخ لال محمد بدخشانی آ رہا ہے، کہا بھائی کیسے آئے؟ کہا حضور خواب دیکھا۔ اچھا خواب دیکھا ہے؟ ہاں کیسا خواب دیکھا؟ سرکار غوث اعظم کو دیکھا، لیکن ابھی خواب پورا نہیں بتا پا رہے۔ اچھا زیارت ہوئی، یہ بتاؤ کوئی تحفہ ملا کہ نہیں؟ پیر و مرشد پوچھ رہا ہے کوئی تحفہ ملا کہ نہیں؟ کہا حضور کیا بتاؤ، سرکار غوث اعظم نے صافہ دیا تھا، امامہ شریف دیا تھا، لیکن جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی۔ کہا پریشان نہ ہو، سنو وہ صافہ میرے پاس ہے، مجھے سرکار غوث اعظم نے کہا تھا سنو اپنے مرید کو دے دینا، نہیں تو اس سے تحفہ ہے۔
साफा तुम्हारे जहां रखा हुआ है, 900 साफा। अल्लाह अकबर, आपके पीर मुर्शिद ने शेख अब्दुल वाली ने जो साफा दिया, सरकार गौसे आजम ने उनको भी बशारत दी, इनको भी बशारत दी। तो पता क्या चला, सरकार गौसे आजम का नाम लेने वाला, उनका नाम जपने वाला, उनकी महफिल में शिरकत करने वाला महरूम नहीं रहता। दुनिया में भी अल्लाह उसे उरूज अता फरमाता है और बादे विसाल भी अल्लाह तबारक व तआला उसके बरात को बुलंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको सरकार गौसे आजम के फैजान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला